جیسا کہ پہلے عرض کر چکی ہوں کہ اس گھٹی ہوئی اور غیر تخلیقی فضا کے باوجود چند عورتیں ایسی بھی تھیں جن کی طبیعتوں کا زور اور جوش طوفان و سیلاب کی مانند تھا، جو متعدد مردوں کے تعصبات کی پیدا کی ہوئی تمام رکاوٹوں کو بہا لے گیا۔ کیسی کم نصیبی ہے کہ خدائے سخن میر تقی میر تذکرہ شعرا لکھتے ہیں، لیکن اس میں کسی شاعرہ کا ذکر کرنا یا اس کا شعر نقل کرنا کسر شان سمجھتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی چہیتی اور خوش بیان و قادر کلام صاحبزادی بیگم بنت میر کا تذکرہ کرنا بھی عار سمجھا ہے۔ یہ وہی بیگم ہیں جنہوں نے کہا تھا، کچھ بے ادبی اور شب وصل نہیں کی، ہاں یار کے رخسار پہ رخسار کو رکھا۔ یہ نواب مصطفیٰ علی خاں شیفتہ ہیں جنہوں نے گلشن بیخار میں پہلی مرتبہ چند شاعرات کا ذکر کیا ہے اور ان کا نمونہ کلام بھی درج کیا ہے۔ اسی طرح مولوی عبدالغفور نساخ نے سخن شعرا میں شاعرات کا ایک علیحدہ تذکرہ بطور ضمیمہ شامل کیا۔ شاعرات کا پہلا تفصیلی تذکرہ بہارستان ناز ہے، جسے حکیم محمد فصیح الدین رنج نے 130 برس پہلے تحریر کیا۔ 174 شاعرات کے ذکر پر مشتمل یہ کتاب 1864 میں پہلی مرتبہ میرٹھ سے چھپی۔ 1875 میں خواتین شاعرات کا دوسرا تذکرہ تذکرۃ النساء نادری منظر عام پر آیا، جسے پنڈت درگا پرساد نادر نے تحریر کیا۔ اس کے بعد خواتین شاعرات کے متعدد تذکرے اشاعت پذیر ہو چکے ہیں۔ خواتین شاعرات میں بھی دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کی تخصیص کی جاتی ہے۔ اس میں جہاں ہمیں مغل شہزادیاں اور بیگمات اودھ مشق سخن کرتی نظر آتی ہیں، وہیں بالا خانے سے تعلق رکھنے والی خواتین اور محلوں سے متعلق کنیزیں بھی اپنے جذبات و احساسات کو لفظوں کی زبان دیتی ہوئی ملتی ہیں۔ دوسری طرف ہماری ملاقات اردو میں شعر کہنے والی ان انگریز خواتین سے بھی ہوتی ہے جن کے کلام کی شعریت دل موہ لیتی ہے۔ ان میں میری فلورا سارکس شریر ہیں، این ملکہ ہیں، مسز آرجسٹن جمیعت اور کئی دوسری انگریز خواتین ہیں۔ این ملکہ کے دو شعر ملاحظہ ہوں: ہجر میں دل کو بے قراری ہے، جوش فریاد و آہوزاری ہے، آنکھیں پتھرا کے ہو گئی ہیں سفید، کسی بت کی جو انتظاری ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز نے جہاں اور بہت سی قدیم اور غلط مشرقی اقدار کو زریبوس کیا، وہیں عورتوں کی تعلیم اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کی نمو کے بارے میں بھی لوگوں کے خیالات بدلنے لگے۔ یہ درست ہے کہ نثر نگاری کے میدان میں خواتین بہت تیزی سے آگے نکل گئیں اور اس میں انہوں نے مردوں سے اپنا لوہا منوا لیا، لیکن شاعری میں بھی انہوں نے اپنے جوہر دکھانے میں کمی نہیں کی۔ یہ 20ویں صدی ہے جس میں ہمیں شہزادی تیمور جہاں حجاب، صفیہ شمیم، کنیز فاطمہ حیا، نجمہ تصدق، آمنہ عفت، رابعہ پنہا، بلقیس جمال، عذرا جمال، مخفی، زیب عثمانیہ، داراب بانو وفا، سیدہ مظہر عروج اور دوسری بہت سی شاعرات کے نام ملتے ہیں۔ ان شاعرات کے کلام کا گہرا مطالعہ حیران کر دیتا ہے اور ناقد یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہمارے بعض ناقدین نے شاعرات کے ساتھ ابھی تک نہایت تعصب کا برتاؤ کیا ہے۔ بطور خاص نجمہ تصدق اور رابعہ پنہا جن کے نام سے آج کم کم لوگ ہی واقف ہیں، ان کا وفور اور تنوع عروج پر نظر آتا ہے۔ گزشتہ 40 برسوں میں اردو شاعری کے منظرنامے پر متعدد شاعرات تیزی سے ابھری ہیں اور ان میں سے کئی صاحب طرز ہونے کے منصب پر فائز ہوئی ہیں۔ ادا جعفری، ممتاز مرزا، زہرا نگاہ، کشور ناہید، پروین فنا سید، فہمیدہ ریاض، پروین شاکر، شاہدہ حسن، نور جہاں سروت، زہرا نسیم، نسیم سید اور عشرت آفرین وہ چند نام ہیں جن کے بغیر اردو شاعری کی جدید تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ بھی متعدد خواتین شعر کو وسیلہ اظہار بنا رہی ہیں اور مضبوط بنیادوں پر اپنا قامت نکال رہی ہیں۔ اب رہا سوال خواتین شاعرات پر مشتمل خصوصی مشاعروں کا، تو یہ ہماری ایک پرانی روایت ہے۔ ہمیں مختلف کتابوں میں ایسے متعدد حوالے ملتے ہیں جن میں تیموری خواتین اور بیگمات اودھ زنانہ مشاعرے منعقد کرتی نظر آتی ہیں۔ گزشتہ نصف صدی میں بھی شہر شہر خواتین کے مشاعرے ہوئے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں۔ خواتین کے مشاعروں کی کوئی افادیت ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ مشاعرے جس وجہ سے ایجاد ہوئے تھے وہ وجہ اب بڑی حد تک ختم ہو چکی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ 21ویں صدی میں ایسے مشاعروں کی کوئی زیادہ گنجائش نہیں رہے گی۔
سلیم جعفری قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ہماری ایک پرانی تہذیبی روایت کی ایک جھلک ہمیں دکھانے کی کچھ دنوں تک کوشش کی ہے۔ بات چونکہ خواتین کے مشاعروں کی چل رہی ہے، اس لیے مجھے مارچ 1940 میں ہونے والا ایک ایسے ہی مشاعرہ یاد آ رہا ہے جس کا آغاز رابعہ پنہا کی ایک نظم سے ہوا تھا۔ شکریہ بہت بہت، آخری چند سطریں ہیں، اس کے بعد بجائیے گا۔ اس نظم کا آخری شعر تھا: تا ابد بزم سخن ہو رب عالم پر بہار، گل بدوشو گل بدامہ گل بکف گل در کنار۔ اس دعائیہ شعر کے ساتھ ہی میں اپنی بات ختم کرتی ہوں اور توقع اس کی کرتی ہوں کہ شاعرات کی نئی نسل اپنے اندر وہ نظر پیدا کرے گی جو مکا و لامکا کی سرحدوں سے پرے جاتی ہے اور جس میں عشق ذات، عشق کائنات کا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ یہی وہ عالم ہے جس سے بڑی شاعری کا اخوا پھوٹتا ہے اور ہماری شاعرات پر بڑی شاعری کرنے کا بہت بھاری قرض واجب ہے۔ شکریہ۔